جان کنی کے وقت مرنے والے کے قریب ان قرآنی سوروں کی تلاوت جو ہے بہت تاکید کی گئی ہے. سورہ یاسین کی، سورہ احزاب کی، سورہ صاد، سورہ صافات، سورہ واقعہ، اور جس قدر بھی ممکن ہو تلاوت قرآن کی جائے. اس کے علاوہ مرنے والے کے قریب یعنی جو بھی حالت احتضار میں ہے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، اور آیت سخرہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات. بعض ایسے رشتہ دار افراد جن کی بالکل آخری وقت تھا، یعنی خود مجھے یہ سعادت ملی کہ یہ سب چیزیں میں ان کے سرانے انجام دوں، یعنی واقعتاً اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ مرتے ہوئے میں نے اس سے پہلے کسی ورنہ ہاسپٹل میں بہت سی اموات دیکھی، لیکن ایسی اتنی پرسکون موت کہ جیسے لگا کہ بس ایک آدمی سویا ہے اور سوتے میں ہی بس ختم ہو گیا. کوئی باقی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بلڈ پریشر کیسے ڈراپ ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے 0 پہ چلا گیا، ہارٹ ریٹ کیسے کم ہوتے ہوتے 0 پہ آ گیا، اس طرح سے. تو بہرحال لیکن یہ کہ اتنی سکون کے ساتھ جب بھی ان چیزوں کی بڑی تاکید آئی ہے. اب کہا جائے کتاب، یہ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ان سوروں کو پڑھنے کا اس کو کیا فائدہ؟ تو دنیاوی حاجات یا اس طرح کی چیزوں کے لیے تو اسے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو کیوں ان چیزوں کی تاکید کی گئی ہے؟ اور آیات میں آیت الکرسی، آیت سخرہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے فتوے میں لکھی، آگے چل کر میں انشاءاللہ ان کا بھی پیش کروں گا. تو ان چیزوں کے بڑے زبردست اثرات ہیں. اور اس وقت وہ والا بھی ہو جاتا ہے کہ جناب اس میں تو غور و فکر و تدبر ہونا چاہیے، خالی جس کے معنی بھی ہمیں پتہ نہ ہو. تو دیکھیے اس میں اس وقت کہاں یہ مردہ کوئی غور و فکر و تدبر کرے گا اس وقت بیٹھ کر، یا آپ غور و فکر و تدبر کریں گے جو بالکل جان جا رہی ہے سورہ یاسین، احزاب، صاد، صافات، واقعہ اور اتنی ساری آپ کو پڑھنی. تو دیکھیے آپ کو اگر معنی نہیں بھی پتا ہو نا، تو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی گولی ہے، مثلا کسی کو بخار ہے یا درد ہے، تو اگر کوئی پروفیسر آف فارماکولوجی بھی اگر کھا رہا ہے نا گولی، تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی اثر ہوگا. اور جو بالکل ایک لٹ جاہل ہے، جسے ایک لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی گولی کھائے گا تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی اثر ہوگا. یعنی گولی کو خود پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، چاہے کھانے والے اس کی کوئی معرفت نہ بھی رکھتا ہو. اسی طریقے سے قرآن کی یہ سورہ اور آیات بھی ہیں، ان قرآنی آیات اور سورہ کو پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا کیا فوائد پہنچانے ہیں، کیا کیا اثرات ہونے ہیں، چاہے وہ سامنے والے کو یا پڑھنے والے کو ان کے معنی تک بھی نہ پتا ہو. تو یہ ایک دماغ میں رہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی میں نے کہا کہ جو فارماکولوجی پڑھاتا ہے، دواؤں کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہو گیا ہے وہ، اور پروفیسر ہے اس کا، تو اس کے اوپر بھی وہی گولی اثر کرے گی جس طریقے سے کہ عام دیہاتی کے اوپر کرتی. تو بہرحال یہ سب چیزیں فائدہ مند اس لحاظ سے ہیں.